السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حاضرین مجلس، عزیز بھائیوں، ہم عمر ہم سن نوجوانوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ ابھی تک آپ نے رمضان مبارک کے تعلق سے دو اہم موضوعات پر بہت ساری مفید باتیں سنی اور جانی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہٰ سنی ہوئی باتوں پر اور جو باتیں پیش کی جائیں گی ان کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، آج ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور شعبان کے مہینے کے آخری عشرے کے آخری دنوں سے ہم گزر رہے ہیں۔ چند دنوں بعد ہم انشاءاللہ ایک ایسے مہینے میں قدم رکھنے والے ہیں جو مہینہ عبادتوں سے بھرپور ہے، فضیلتوں سے بھرپور ہے، اس کے ثمرات پوری دنیا کے مسلمانوں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہمارے اور آپ کے لیے تربیت کا مہینہ ہے، اس مہینہ کے پانے والے بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں، بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں۔ ابھی آپ نے ایک حدیث سماعت فرمائی جو حدیث مسند امام احمد، سنن ترمذی اور اسی طرح سے سنن ابن ماجہ، صحیح ابن حبان کی ہے، جس حدیث کے اندر دو سگے بھائیوں کا تذکرہ ہے۔ وہ دو سگے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہی دن، ایک ہی وقت میں، ایک ہی گھڑی میں آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، اور وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اپنے گھروں پر وہی جا کر کے نماز نفلی ادا کرتے ہیں، تلاوت کلام اللہ کرتے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی جو زیادہ عبادت گزار تھا، زیادہ صدقات و خیرات کرنے والا تھا، اور اس پر مزید یہ کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید بھی ہو گیا۔ اور دوسرا بھائی جو پہلے والے کے بنسبت کم عبادتیں کیا کرتا تھا، صدقات و خیرات میں بھی اس سے کم تھا، نفلی نمازیں اس کی بہت اتنی نہیں لیکن اس سے کم تھیں، اور وہ اپنی فطری موت مرا۔ لیکن دونوں بھائیوں کی وفات میں جو گیپ ہے وہ 1 سال کا گیپ ہے۔ ایک بھائی جو شہید ہو کر مرا اور دوسرا سگا بھائی جو اپنی فطری موت پایا۔ ایک صحابی ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا کہ دونوں بھائیوں نے میرے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اسلام قبول کیا۔ جو شہید ہے وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے، اور جس کی فطری موت ہوئی ہے، جو اپنے بستر پر وفات پایا ہے، وہ پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ ان کو بہت ہی تعجب ہوا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں: اللہ کے نبی، میں نے رات میں ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، مجھے بہت زیادہ حیرانی ہو رہی ہے، تعجب ہو رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ وہ بھائی جو زیادہ عبادتیں کرتا تھا، تلاوت کلام اللہ کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید بھی ہو گیا، وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ اور وہ بھائی جو پہلے والے کی بنسبت کم عبادتیں کیا کرتا تھا، صدقات و خیرات بھی کم کیا کرتا تھا، اور اس کی موت بھی فطری موت ہوئی، وہ پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا: الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کیا جو دوسرا بھائی 1 سال بعد وفات پایا، 1 سال کے بیچ اس نے رمضان مبارک کا مہینہ نہیں پایا؟
فَأَدْرَكَ رمضان، تو اس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا، فَصَامَهُ، اس نے اس رمضان مبارک کے مہینے کے مکمل 30 روزے رکھے، وَسَجَدَ كَذَا وَكَذَا، اور اس بھائی نے اتنے سجدے کیے، فَلَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو یہ جو دوری ہے نا، یہ جو گیپ ہے جنت میں داخلے کی، پہلے اور بعد کی جو بات ہے، یہ اسی رمضان مبارک کے مہینے کے پانے کی وجہ اور سبب ہے۔ جو رمضان مبارک کا مہینہ پایا، عبادتیں کیا، کلام اللہ کی تلاوت کی، اور اسی طرح سے قیام اللیل کیا، سجدے کیے، اللہ رب العالمین نے اس کی نیکیاں بڑھا دی۔ تو میرے بھائیو، ہم خوش قسمت ہیں جو 2-3 دنوں کے اندر، 2-3 دنوں کے بعد ہم رمضان مبارک کا مہینہ پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ جس طرح سے آج ہم مسجد میں صحیح سالم بیٹھے ہیں، ہم کو اسی طرح رکھ، تاکہ ہم رمضان مبارک کا مہینہ صحیح سالم پا لیں، اس کی عبادتیں اچھے سے کر لیں، تلاوت کلام اللہ کرنے کا ہمیں موقع میسر ہو جائے، قیام اللیل کرنے کا ہمیں موقع میسر ہو جائے، ہمیں کوئی بیماری، کوئی آفت، کوئی حادثہ پیش نہ آئے۔ ہم اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اتنا ہی نہیں، رمضان مبارک کا مہینہ پانا بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے، کیونکہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ جس کی ہر گھڑی، ایک لمحہ، ایک گھنٹہ عبادتوں سے معمور ہے۔ صبح سے لے کر شام تک یہ عبادت سے معمور ہے، شام سے لے کر صبح تک یہ عبادت سے معمور ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ کوئی بھی گھنٹہ، کوئی بھی وقت خالی نہیں ہے جو عبادتوں سے معمور، عبادتوں سے پر نہ ہو۔ اس لیے ہم رمضان مبارک کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ بھرپور تربیت کا مہینہ ہے۔ اس رمضان مبارک کے مہینے سے ہماری کون سی تربیت ہوتی ہے، میں اختصار کے ساتھ ان تربیت کو جاننے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باراللہ میں ہماری ان باتوں کے ذریعے سے، رمضان مبارک کے ذریعے سے ہماری تربیت فرمائے۔ سب سے پہلی تربیت جو میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر روزہ اسی طرح سے فرض کیا ہے جس طرح سے پچھلی امتوں پر اللہ رب العالمین نے روزہ فرض کیا ہے۔ وجہ کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، رمضان کے روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ آپ دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی جگہ جب گورنر بنا کر بھیجتے تھے، سب سے پہلی وصیت کرتے تھے، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کا خوف تمہارے دلوں سے نہ نکل جائے۔ آج ہم جس رمضان مبارک کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں، ہم صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، کبھی بھی کسی وقت اگر ہمارے ذہن و دماغ میں یہ خیال آئے کہ یہ چیز ہم کو کرنی چاہیے جو کہ شریعت میں حرام ہے، گناہ کا کام کرنے پر ہمارا دل آمادہ ہو، فوراً ہمارے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ تو رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ روزے کی حالت میں ہمارا دماغ فوراً کام کرنے لگتا ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین بہت زیادہ غضبناک ہوگا، رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین سے ہمیں ڈرنا ہوگا، روزے کی حالت میں ہم کوئی برائی نہیں کر سکتے، فوراً اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا خوف 100% تک ہمارا بڑھا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے تربیت ملتی ہے کہ سال کے 11 مہینوں میں بھی اسی طرح سے ہماری تربیت اس ماہ کے ذریعے سے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اور دوسری تربیت اس رمضان مبارک کے مہینے سے جو ہماری ہوتی ہے وہ اخلاص کی تربیت ہوتی ہے۔ اخلاص کی تربیت آج ہر بندہ، ہر شخص جو رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے یا رکھے گا، وہ لوگوں کو بتاتا ہوا نہیں پھرے گا
کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، بلکہ وہ خاموش مزاجی کے ساتھ روزہ رکھے گا، اور اس روزہ رکھنے کے پیچھے صرف ایک چیز مقصود ہوگی، اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اللہ رب العالمین کی رضا جوئی، اس کے دل میں اخلاص ہوگا۔ وہ بندہ یہ سوچے گا دنیا جانے نہ جانے، لوگوں کے درمیان ہمارا چرچا ہو نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں، ہمارا چرچا اللہ کی نگاہ میں ہونا چاہیے، ہماری شہرت اللہ کی نگاہ میں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے یہ روزہ دکھلاوے کی کوئی عبادت نہیں ہے، اس میں ریا نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، شہرت نہیں ہے۔ آپ نمازیں کھڑے ہو کر پڑھیے، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں دکھلاوا ہو، آپ یہ لوگوں کو دکھا کر پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اسی طرح سے لوگ بیٹھے ہوئے آپ کو شوق جگا، آپ قرآن مجید اٹھا کر کے پڑھنا شروع کر دیے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوں، آپ اٹھے اپنی جیب سے 100-500 کی نوٹ نکال کر کے کسی فقیر کسی مسکین کو 4 لوگوں کو دکھا کر دینے لگے، ہو سکتا ہے آپ ریاکاری کر رہے ہوں، لیکن یہ رمضان کا روزہ، اس میں ریاکاری نہیں ہے، جب تک کہ آپ لوگوں کو نہیں بتائیں گے کہ میں روزے سے ہوں، کوئی جان نہیں سکتا ہے۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ اور اس کے روزے میں ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، تو اس کے ذریعے سے ہمارے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمارے اخلاص کا جو ہے پیمانہ یہ اونچا بڑھ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح سے رمضان مبارک کے مہینے میں ہمارے روزے میں اخلاص ہوتی ہے، اسی طرح سے ہمارے صدقات و خیرات میں اخلاص پیدا ہوتی ہے، اور ایسے ہی ہمارے قیام اللیل میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، تو اسی طرح سے سال کے 11 مہینوں میں بھی اخلاص ہونا چاہیے، اس کا اثر ہونا چاہیے۔ رمضان ہماری یہی تربیت کرتا ہے۔ اور آپ پرواہ مت کریں کہ کوئی ہمارے روزے کو نہیں دیکھتا ہے، کوئی ہماری تعریف نہیں کر رہا ہے، ہمارے اور آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے اللہ رب العالمین ضرور دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین کی نظر میں ہماری شہرت ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہمارا چرچا ہے۔ اسلاف کہا کرتے تھے کم من مجہول فی الارض معروف فی السماء وکم من معروف فی الارض مجہول فی السماء۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی شہرت زمین میں اتنی زیادہ ہے کہ اگر ایک فوٹو سوشل میڈیا پر ڈال دیں، فیس بک انسٹاگرام پر ڈال دیں، ہزاروں لوگ لائک کرتے ہیں 1 منٹ کے اندر، ہزاروں لوگ کمنٹ کرتے ہیں 1 منٹ کے اندر، ہزاروں لوگ اس فوٹو کو دوسری جگہ فارورڈ کرتے ہیں 1 منٹ کے اندر، اتنی شہرت ان کی ہوتی ہے۔ لیکن جہاں آسمان کی بات آتی ہے، آسمان میں کوئی جاننے والا نہیں ہوتا، آسمان میں ان کے چرچے نہیں ہوتے ہیں۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو گمنام ہوتے ہیں، دنیا میں انہیں کوئی نہیں جانتا ہے، لوگوں کو ان کا نام بتائیں گے، نسب پوچھیں گے، ان کی ولدیت پوچھیں گے، شجرہ پوچھیں گے، آگے پیچھے ساری چیز بتا دیں گے، پھر بھی وہ نہیں جان پائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، ان کی شہرت آسمانوں میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نگاہ میں وہ معروف ہوتے ہیں۔ تو ہم بھی اسی طرح سے بنیں، اور اس رمضان مبارک کے مہینے کے ذریعے سے جو ہماری اخلاص کی تربیت ہوتی ہے، اس تربیت کو ہم سال کے 11 مہینوں میں بھی اجاگر کرنے کی کوشش کریں، باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ ایسے ہی رمضان مبارک کی جو تیسری تربیت ہے، جو ہماری تربیت ہوتی ہے اس رمضان مبارک کے مہینے کے ذریعے سے، کہ ہمارے ایمان کی تجدید ہوتی ہے، ہمارا ایمان اس مہینے کے اندر بڑھ جاتا ہے، ہمارا ایمان نیا ہو جاتا ہے، ہمارے اعتقاد کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے مہینے کے روزے کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ کوئی بھی شخص اگر رمضان مبارک کے مہینے کے روزے کو ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ روزہ رکھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی تراویح کی نماز کو ایمان کے ساتھ ملایا ہے، احتساب کے ساتھ ملایا ہے، یقین کے ساتھ ملایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اگر کوئی شخص قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اجر کی امید کرتے ہوئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ جیسے ہی داخل ہوتا ہے، رمضان کا چاند نظر آتا ہے، ہمارے گھروں کی رونق دوبالا ہو جاتی ہے، ہمارے گھروں کی صاف صفائی تیز ہو جاتی ہے۔
جیسے ہی مسجد کی اذان ہم سنتے ہیں، افطاری کا وقت ہوتا ہے، ہمارے چہرے پر فرحت و سرور کی ایک طرح سے الگ کیفیت جاری ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی مسجدوں میں تراویح کی نماز شروع ہوتی ہے، محلے میں ایک الگ چمک اور دمک پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ سماج اور محلے میں رہنے والے کتنے ایسے بدقماش لوگ ہیں جن کو ایمان اور اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں اور اسی طرح سے وہ نیک اعمال کے قریب نہیں آتے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، رمضان المبارک کا چاند دکھائی دیتا ہے، مسجدوں میں تراویح کی نماز شروع ہوتی ہے، افطاری میں لوگ افطاری کرتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے شرم کے مسجدوں کا رخ کرنے لگتے ہیں۔ اس وقت کہیں نہ کہیں ان کا ایمان بھی جاگ جاتا ہے، وہ بھی نہا دھل کر کے اچھے کپڑے پہن کر کے ہمارے اور آپ کے ساتھ مسجدوں میں حاضری دینے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، ہمارے ایمان کو نیا کرتا ہے۔ تو جس طرح سے رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہمارے ایمان میں نیا پن آتا ہے، اسی طرح سے یہ نیا پن اور یہ مضبوطی، یہ قوت سال کے 11 مہینوں میں ہونی چاہیے۔ رمضان ہماری یہی تربیت کرتا ہے۔ اور ایسے ہی رمضان المبارک کے مہینے سے ہمارے اور آپ کے دلوں میں مراقبت اللہ کا احساس جاگتا ہے۔ مراقبت اللہ کیا ہے؟ آج آپ کے مسجد میں جگہ جگہ کونے کونے میں CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ آپ کوئی حرکت کرنے سے پہلے سوچیں گے، سمجھیں گے، 1000 بار سوچیں گے کہ اگر کوئی اودھم مچائیں گے CCTV کیمرے میں قید ہو رہا ہے، لوگ دیکھیں گے، کیا ہوگا؟ ہمارا شہرہ ہوگا کہ دیکھیں مسجد میں جا کر کے اس طرح کی حرکتیں ہیں۔ تو مراقبت اللہ کا معنی اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ بندے کے دل میں، ہمارے اور آپ کے دل میں یہ احساس جاگتا ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، چاہے نماز پڑھ رہے ہوں، تلاوت کلام اللہ کر رہے ہوں، قیام اللیل کر رہے ہوں، اسی طرح سے دوسروں کی مدد کر رہے ہوں، سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، کہیں جا رہے ہوں، کہیں بیٹھے ہوئے ہوں، یہ احساس ہوتا ہے ہمارے دلوں میں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین کی نگاہ ہمارے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ اس رمضان مبارک کے مہینے میں اس کا احساس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ ہم گھروں میں جب موجود ہوتے ہیں، ہمارے سامنے فریج میں دیکھیے الگ الگ قسم کے فروٹ ہیں، جوس، لسی ہے، الگ الگ طرح کی پکوان ہے، اس کی مہک ہمارے ناک میں جا رہی ہے اور ہمارے پیٹ میں ایک طرح سے الگ آگ تڑپ رہی ہے، ہمیں بھوک اور پیاس لگی ہے، لیکن مراقبت اللہ ہے۔ مراقبت اللہ، اللہ کی نگرانی کا احساس ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہماری ہمت نہیں ہو رہی، ہم طاقت نہیں جٹا پا رہے ہیں کہ ایک قطرہ پانی اپنے حلق کے نیچے اتار لیں، ایک انگور توڑ کر اپنے منہ میں چبا کر کے اس کو اندر لے لیں۔ کیوں؟ مراقبت اللہ، اللہ کی نگرانی ہے، اللہ کی نگاہ ہمارے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ تو مراقبت اللہ کا احساس جس طرح سے رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتا ہے، میرے بھائی، اور رمضان المبارک ہماری یہ تربیت فرماتا ہے، سال کے 11 مہینوں میں بھی ہمارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم رمضان کے علاوہ بھی اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں، کوئی معصیت کا کام کر رہے ہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہیں ہمارے اوپر ٹکی ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا احساس ہونا چاہیے، اس کی تربیت ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک اور تربیت جو ہوتی ہے وہ یہ کہ ہمارے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، ہمارے اندر برداشت کی قوت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عبادات جتنی ہیں اس میں صبر کا مطالبہ ہے، شریعت نے صبر کا مطالبہ کیا ہے، اور عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت جس میں سب سے زیادہ صبر شریعت نے طلب کیا ہے وہ رمضان کا روزہ ہے۔ کیونکہ جب ہم صبح صادق کو جو ہے صبح کرتے ہیں، شام تک کام کرتے ہیں، پسینے ہمارے بہ رہے ہوتے ہیں، پیٹ میں ہمارے بھوک لگی ہوئی ہے، حلق سوکھ رہا ہے، اس وقت رمضان مبارک کا مہینہ صبر چاہتا ہے، ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی افطاری کے بعد ہم قیام اللیل کرتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، ہمارے پاؤں میں تکلیف ہے، ہمارے بدن میں تھکاوٹ ہے، ہم کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، پھر بھی ہم صبر کر رہے ہیں کہ ہم رمضان مبارک کی تراویح مکمل پڑھیں گے۔ راتوں کی نیند حرام کر کے، قربان کر کے ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، نیند آ رہی ہے، جھپکیاں لے رہے ہیں، ہم منہ دھل کر کے آنکھ پہ پانی بہا کر کے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں۔
تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، ہمارے اندر صبر کا ایک طرح سے مادہ پیدا کرتا ہے۔ ہم بھوک پیاس نڈھال ہیں، صبر کرتے ہیں، تو یہ ایسی تربیت ہے کہ اس تربیت کو ہم سال کے 11 مہینوں میں بھی زندہ رکھیں۔ اور ایسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں اور آپ کو ایک تربیت یہ بھی کرتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے لیے حلال ہیں، ہمارے لیے حلال ہیں، پانی ہے، کھانا ہے، اور اسی طرح سے جو بھی کھانے کی چیزیں ہیں، یہاں تک کہ ہماری اپنی بیویاں ہیں، خواہشات اللہ تعالیٰ نے ان سے پوری کرنی حلال قرار دیا، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں چند گھنٹوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بھی حرام کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی لاک لگا دیتا ہے۔ ہم کچھ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، اسی طرح سے اپنی بیوی کے ساتھ سو نہیں سکتے، تو یہ حرام لقمہ سے رمضان مبارک ہمیں بچاتا ہے۔ حرام لقمہ جو حلال تھا رمضان کے داخل ہونے کی وجہ سے چند گھنٹوں کے لیے وہ حرام ہو گیا۔ تو آپ غور کریں، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ مال، وہ چیزیں جس کو شریعت نے دائمی طور کے لیے، دائمی وقت کے لیے حرام کر دیا ہے کہ یہ چیز کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتی۔ حلال چیز وقتی طور پر حرام ہوگی، اس سے ہم رک رہے ہیں، تو حرام چیزیں جو ہمیشہ حرام رہیں گی اس سے کیا ہم نہیں رک سکتے؟ آج دھڑلے کے ساتھ ہم کر رہے ہیں۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ ہماری یہ تربیت کر رہا ہے کہ اگر حلال چیزیں وقتی طور پر حرام ہیں، اس کو ہم نہیں کھا رہے ہیں، تو حرام چیزیں بالکل ہم چھوڑ دیں، اس کی رمضان تربیت کرتا ہے۔ اور ایسے ہی رمضان مبارک کی تربیت ایک یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ ہمارے پیٹ کی شہوت، ہمارے پیٹ کی شہوت کو بھی اس پر صبر کرنے کی تربیت کرتا ہے۔ ہماری شرمگاہوں کی حفاظت یہ رمضان مبارک کا مہینہ کر رہا ہے۔ خاص طور سے ہمارے نوجوان جن کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ ان کے لیے عفت و عصمت کا ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ کہ نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم نان و نفقہ کی طاقت رکھتے ہو تو شادی کرو، شادی کرو، کیونکہ یہ شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح سے اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، تو تم روزے رکھا کرو، تم روزے رکھے کرو، کیونکہ تمہاری شرمگاہوں کو حفاظت کا یہ بہت ہی بہترین ذریعہ ہے۔ تو آج یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہماری ان چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ایسے ہی یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے اخلاق کو نکھارتا ہے، ہمارے اخلاق کو نکھارتا ہے، ہماری زبانوں کو کس طرح سے ہم ادا کریں اس کا درس دیتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم میں سے روزے سے ہو تو اپنی زبان پر کنٹرول کرے، اپنی زبان سے بےہودہ کلمات ادا نہ کرے، کسی کو گالی گلوچ نہ دے، اور اگر تم سے کوئی لڑائی کر رہا ہو، جھگڑا کر رہا ہو، تو تم اتنا کہہ دو انی امرؤ صائم، میں روزے سے ہوں، تم سے لڑائی نہیں کر سکتا۔ رمضان کے مہینے میں لڑائی کرنا حرام ہے، زبان سے غلط الفاظ نکالنا حرام ہے۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے اخلاق کی تربیت کرتا ہے۔ تو جب رمضان مبارک کے مہینے میں ہم اپنی زبان پر کنٹرول کرتے ہیں تو رمضان کے علاوہ بھی ہم اپنی زبانوں پر کنٹرول کریں گے بھائیوں۔ اگر کوئی شخص جو اپنے حق کو جھگڑے کے روکنے کی وجہ سے، جھگڑا نہ ہو اس کی وجہ سے اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے، اس پر بھی فضیلت ہے، اس کا ثواب کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا۔ اگر کوئی شخص اپنا حق لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کہ ابھی اپنے حق کے لیے میں لڑوں گا تو لڑائی جھگڑے ہوں گے، لوگوں میں آپس میں گالیاں دی جائیں گی، تو میں اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہمارے لیے تربیت کا مہینہ ہے، ہماری زبان کو، ہمارے اخلاق کو سدھارتا ہے، ہماری اچھی تربیت کرتا ہے۔ اسی طرح سے رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے سماج اور معاشرے کی بہترین تربیت کرتا ہے۔
آج ان گھروں سے، ان محلوں سے، جس گھروں کی کھڑکیوں سے ناچ گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور وہاں پر جو ہے نہ جانے کس کس طرح کے جو ہے فلمی گانے سنا جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے انہی گھروں سے قرآن مجید کے پڑھنے کی تلاوتیں آ رہی ہیں، قرآن مجید کی آڈیو سنائی دے رہی ہے۔ تو یہ رمضان مبارک کی بہترین تربیت ہے، اور جس حساب سے ہماری رمضان مبارک کا مہینہ تربیت فرماتا ہے، ہمیں اسی تربیت کو اپنے جو ہے دامن میں سمیٹ کے رکھنا چاہیے، سال کے 11 مہینوں میں بھی انہی تربیت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ اولاد کی تربیت کا بہت ہی بہترین موقع ہے۔ یہ پورا کا پورا مہینہ تربیتی مہینہ ہے، تربیتی کورس ہے، تربیتی ٹریننگ ہے۔ ہم اپنے بچوں کی اس مہینے میں بہترین انداز میں تربیت کر سکتے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، رمضان کے روزے کے علاوہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس میں ہمارے بچے ضد کر رہے ہوں، جس میں ہمارے بچے ضد کر رہے ہوں کہ میں بھی روزہ رکھوں گا۔ کچھ بچے اپنے ماں باپ پر خفا ہو جاتے ہیں، اپنی والدہ کو کہتے ہیں کہ ہم کو آپ نے سحری میں جگایا نہیں، اگر میں اٹھتا سحری کھاتا تو میں بھی روزے رکھتا۔ کچھ بچے خود سے جاگ جاتے ہیں، سحری کرتے ہیں اور وہ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں جو سرپرست حضرات ہیں، اپنے بچوں کی اس مہینے میں تربیت کریں۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت ربیع بنت معوذ انصاریہ، وہ فرماتی ہے کنا نصوب ابناءنا بصوم، کہ ہم اپنے بچوں کی رمضان مبارک کے مہینوں میں روزہ رکھنے کی ٹریننگ دیا کرتے تھے۔ وہ ٹریننگ کیسی ہوتی تھی؟ وہ ٹریننگ کیسی ہوتی تھی؟ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے روزے سے ہوتے تھے، جب ان کو بھوک لگتی تھی، ان کو پیاس لگتی تھی، بھوک اور پیاس کی وجہ سے جب وہ رونے لگتے تھے تو ہم ان کے ہاتھوں میں گڑیا دے دیا کرتے تھے، کھلونے دے دیا کرتے تھے، کھلونے دے کر کے ان کے دل کو بہلائے رہتے تھے، یہاں تک کہ افطاری کا وقت ہو جاتا تھا اور ہمارے بچے ہمارے ساتھ افطاری کرتے تھے۔ میرے بھائی، اتنی مشقتیں اٹھانے کے بعد وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دی ہے، للصائم فرحتان، فرحت حین یفطر وفرحت حین یلقى اللہ، کہ روزے دار کے لیے دو ایسا وقت ہوتا ہے جس میں روزہ دار خوش ہوتا ہے۔ دو خوشی کا وقت ہوتا ہے، ایک خوشی کا وقت یہ کہ جب وہ روزہ کھولتا ہے، اس کے بچے اس کے ساتھ روزے سے کھولتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، اور دوسری خوشی کا وقت وہ ہوگا جب وہ بندہ جو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے بچوں کی تربیت کا بہت ہی بہترین موقع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں چل رہے تھے، گشت کر رہے تھے، ایک نوجوان شخص جو شراب پی کر مست تھا زمین پر پڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا اٹھایا، اس کو مارنا شروع کیا اور کہا کہ تم رمضان مبارک کے مہینے میں شراب پیے ہوئے ہو، شراب کے نشے میں دھت ہو، چلو مدینہ میں دیکھو ہمارے بچے اس وقت روزے سے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ جس میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں افطاریاں دیں، اپنے گھروں کے آس پاس میں جو ہمارے پڑوس ہیں ان کے گھروں پر بچوں کو بھیج کر کے وہ افطاری کا سامان بیچیں، تاکہ لین دین کا ایک طرح سے ان کے اندر جذبہ پیدا ہو۔ اور اسی طرح سے اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی مسکین کو 150 دے رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کے ہاتھ پر دیں کہ لے بیٹا فلاں شخص کو دے کر آ جائے، اس کے دل میں ایک طرح سے انفاق کا جذبہ پیدا ہو۔ اور ایسے ہی خواتین کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان اور یہاں پر موجود مرد حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کو ایک تربیت اپنی یہ کرنی ہوگی کہ اپنی خواتین کے ساتھ آپ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ صبح سے لے کر شام تک آپ کام کر کے تھکے ہوئے ہیں، آپ کا غصہ ساتویں آسمان پر ہے، آپ کے سامنے افطاری کا سامان آیا، اس میں نمک زیادہ ہو سکتا ہے، نمک کم ہو سکتا ہے، کوئی چیز جلی ہو سکتی ہے، کوئی چیز بگڑی ہو سکتی ہے، تو آپ افطاری کے وقت جب اپنا وہ جو ہے روزہ افطار کریں، نوالا اپنے منہ میں ڈالیں، آپ کو گڑبڑ لگے تو اپنی خواتین پر، اپنی بیٹیوں پر، اپنی بہنوں پر آپ مت بھڑکیں، کیونکہ انہوں نے آپ کے لیے جو انتظام انسرام کیا ہے وہ آپ کے بس کی بات نہیں تھی۔ آپ ان کو دعا دیں، آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں، ہاں غلط ہے تو غلطی کو بتا دیں کہ اتنا نہیں اتنا کیجئے، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں آپ خصوصی ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ آپ اپنی تربیت کریں۔ اور ایسے ہی صدقات و خیرات کی تربیت اس مہینے میں ہمارا جو ہوتا ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ زندگی سے ہم سبق لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بہت زیادہ صدقات و خیرات کیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تھا آدھی سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنے والے ہو جاتے تھے۔ تو ہم بھی اس مہینے میں صدقات و خیرات کثرت سے کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بارے ہم تمام لوگوں کو جو آج اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے موضوعات کو سنے، اللہ رب العالمین اس پروگرام کو ہمارے اور آپ کے لیے نفع بخش بنائے۔ الہ العالمین تو ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما کہ ہم رمضان مبارک کے پورے مہینے بالکل چست و چوبند کے ساتھ رکھ سکیں اور رمضان کی جتنی بھی برکات ہیں، فضیلتیں ہیں، اس کو کما حق ہو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین تقبل رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔